بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم زدنا فی محبت الحسین علیہ السلام۔ اللہم احشرنا یوم القیامت زوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من البقاء علی الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار جو مومن اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرزند زہرا حسین ابن علی کی مجلس میں آئے، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار جتنے مومن مومنات شریف فرش عزا ہیں ان کے گھروں سے جتنی عرضی و سماوی تکالیف ہیں بحق امام حسین دور فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں آج کی اس مجلس کے طفیل اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بیمار ہیں خدا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار جو مومن جہاں جہاں عزاداری مظلوم حسین کر رہے ہیں ان کی عزاداری قبول و منظور فرما۔ اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل ہیں پروردگار ان کی اصلاح فرما، اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں پروردگار انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار ساری دعاؤں کی ایک دعا ہادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، غیبت کی مسند پہ حیبت کی نقابے اوڑے امام جانتے ہیں۔ پروردگار اس امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودع فیہا، عظمت جناب سیدہ پہ صلوات پڑھ دیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51، ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقا وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ لیث الثرى غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجا، ثم الصلاۃ والسلام علی سید العابدین وزید العابدین وفاروق الدین، ثم الصلاۃ والسلام علی مکی مدنی قرشی لوزعی ولی وسیع علی، ثم الصلاۃ والسلام علی الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانطر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبى وسقر الذي سمته امه حیدر، نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ
والمرضیۃ بالعدالہ، الحسان بالمکان، والبطول فی الزمان، والسیدۃ النسوان، وحبیبۃ حبیب الرحمن، وصفۃ الرحمن، المحدثۃ بالشفقۃ، والنوریۃ بالشہادۃ، والہانیۃ بالزہادۃ، والعذراء بالولادہ، اعنی ام العلوم، اعنی ام القرى، اعنی ام النیرین، اعنی ام الحسن والحسین، اعنی ام الاطباء، اعنی ام النجباء، اعنی ام الکتاب صاحبۃ شجرۃ الطوبیٰ التي انزل في شانها وشان زوجها سورة اللتا، اعنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ. ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، وخصوصا لعن اللہ من انکر حق الزہراء، ولعن اللہ من انکر فضائل علی. مل کے علی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجئے. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاہ. ایک دفعہ سید الشہداء، وارث حلتا، مصداق انما، فرزند زہرا، شہید نینوا و کربلا، حسین ابن علی کی ذات پہ اور وارث کربلا معلیٰ کی ذات پہ صلوات پڑھ دیجئے گا. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری زندگی میں کچھ لمحات جو ہم اور آپ اب مل کے بیٹھے ہیں، وہ لمحات عطا کیے ہیں کہ جن لمحات میں پروردگار اور اس کے ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں. جن کو پچھلی مجلس یاد ہے، آگے اسی سے متصل موضوع کہ چشمہ نبوت سے جوڑے امامت ہم نے لگایا تھا، جسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور حسین ابن علی نے موضوع حسین، کربلا اور ہم سمجھنا ہے. اسی لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم اتحاد و وحدت کے قائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اہل بیت ہے، فلاں اہل بیت ہے، فلاں اہل بیت ہے. ہم کسی سے نہیں لڑتے، اگرچہ میرے اس کے اوپر ایک سیمینار ہے جو موجود ہے کہ اہل بیت کون ہے، لیکن ہر کسی کو مان لیا جائے تو آیت اللہ محمدی رہشہری کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ سارے اہل بیت ہیں. ایک ہے بیت النبی، ایک ہے بیت النبوہ. بیت النبی، حسین نے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نحن اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا کہ بیت النبی. فرق کیا ہے بیت نبی میں اور بیت النبوہ میں؟ جس طرح یہ سیمٹ گارے اینٹوں کا جو گھر ہوتا ہے اسے بیت کہا جاتا ہے، یہ ہے گھر. جو اس میں رہتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. ایک گھر ہے اینٹوں اور گارے بنے کا، اسے کہتے ہیں کہ بیت النبی، جس گھر میں رہتے تھے. ایک ہے بیت النبوہ جو نور کا گھر تھا، جو اللہ کا منصب الہی کا دیا ہوا تھا. ہم نے کہا مان لیا تم بھی اہل بیت ہو، میرا حسین بھی اہل بیت ہے. تم بیت النبی کے رہنے والے ہو، حسین بیت النبوہ کا رہنے والا ہے. رہتے تھے کئی، ہمیں کسی سے کیا لڑائی جھگڑا؟ بیت النبی والے اور ہیں، بیت النبوہ والے اور ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی جنت میں جائے، ہمیں کسی سے کیا غرض کہ فلاں جائے فلاں نہ جائے، ہر کوئی جائے. ہم کہتے ہیں کہ ہر جس کا نام آپ لیتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. ہمیں جنت جانے والوں سے غرض نہیں ہے، ہم تو اسے محبت کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے خود جنت لے کے جائے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، تو باقی جتنی فضیلتیں ثابت ہیں، اب میں توجہات کا طالب ہوں، ہر فضیلت ہم نے مان لی. جو حدیثیں گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیثیں ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لی.
اگرچہ حدیثیں جھوٹی نہیں ہوتی، راوی جھوٹے ہوتے ہیں. ہاں، حدیثیں جھوٹی کہنے والے راوی جھوٹے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ رسول نے کہا تھا علی شہر علم کا دروازہ ہے، فلاں صاحب پر نالا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پر نالا صحیح. اگرچہ بارش آئے تو پرنالے سے چیزیں بہہ جاتی ہیں، پرنالہ رکھ نہیں سکتا. شہر علم مصطفیٰ ہے تو پرنالہ کوئی اور ہو تو علم اب رکتا ہے نہیں رکتا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ہم نے مان لیا یہ پرنالہ ہے، مان لیا یہ دیوار ہے، مان لیا یہ چھت ہے، مان لیا یہ فرش ہے، مان لیا یہ بدری ہے، مان لیا یہ اوہدی ہے، مان لیا یہ صاحب تطہیر ہے، مان لیا یہ صاحب غدیر ہے، مان لیا یہ آیت ولایت میں ہے، مان لیا یہ حدیث تیر میں ہے، مان لیا. بات سمجھیے گا، جو پرنالہ ہے وہ چھت نہیں ہے، وہ صرف ایک فضیلت میں شامل ہے. جو چھت ہے وہ دیوار نہیں ہے، جو دیوار ہے وہ زمین نہیں ہے. جو آیت ولایت میں ہے وہ آیے بلغ میں نہیں ہے، جو آیے بلغ میں ہے وہ آیے انما میں نہیں ہے، جو آیے انما میں ہے وہ آیت تطہیر میں نہیں ہے. اگر کوئی آیت تطہیر میں ہے تو وہ واقع غدیر میں نہیں ہے، اگر کوئی واقع غدیر میں ہے تو لیلۃ المبیت میں نہیں ہے، اگر کوئی لیلۃ المبیت میں ہے تو حدیث تیر میں نہیں ہے. یعنی کوئی ایک فضیلت میں ہے دوسری میں نہیں، دوسری میں ہے تیسری میں نہیں، تیسری میں ہے چوتھی میں نہیں، چوتھی میں ہے پانچویں نہیں. ساروں کی فضیلتیں مان لی، لیکن ہم سے تو پوچھو ہم کسے مانتے ہیں؟ ہم اسے مانتے ہیں جو 313 میں بھی ہے، جو 55 میں بھی ہے، جو 12 میں بھی ہے، جو 14 میں بھی ہے، جو آئے ولایت میں بھی ہے، جو آئے بلغ میں بھی ہے، جو آئے غدیر میں بھی ہے، جو آئے انما میں بھی ہے، جو آئے تطہیر میں بھی ہے، جو خلفائے اربعہ میں بھی ہے، جو 12 اماموں میں بھی ہے، جو مصداق انما میں بھی ہے، جو واقع غدیر میں بھی ہے، حدیث تیر میں بھی ہے، جنگ بدر میں بھی ہے، جنگ خیبر میں بھی ہے، جنگ احد میں بھی ہے، اور رسول اللہ کا سایہ بن کے رہنے والا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا، جنہیں تم مانتے ہو وہ کسی ایک فضیلت میں ہے، جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ہر ایک فضیلت میں ہے. جنہیں لوگ مانتے ہیں وہ کسی ایک فضیلت میں ہیں اگر مان لیا جائے، لیکن جنہیں ہم مانتے ہیں وہ کسی ایک فضیلت میں نہیں، ہر ایک فضیلت میں شامل ہے. آپ فضیلت کا نام تو لیجئے، آپ شیعوں کو چھوڑ دیجئے. آپ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ جی فضیلت علم ہے. پھر ہم جواب نہیں دیں گے، خود اپنے ضمیر کو جج بناؤ اور پوچھو کس کے بارے میں رسول نے کہا تھا اعلم امتی علی. اگر آپ بتائیے پھر فضیلت کیا ہے؟ قضاوت بڑی فضیلت ہے تو اقضاکم علی. سب سے بڑی فضیلت شجاع و جری ہونا ہے تو کون ہے؟ سب سے بڑی فضیلت صبر ہے تو کون ہے؟ سب سے بڑی فضیلت داماد بننا ہے تو کون ہے؟ سب سے بڑی فضیلت سردار بننا ہے تو کون ہے؟ جنت و جہنم تقسیم کرنا اگر فضیلت ہے تو کون ہے؟ اگر رسول کے ساتھ ہر لمحے میں رہنا فضیلت ہے تو کون ہے؟ اگر قرآن کا قاری ہونا فضیلت ہے تو کون ہے؟ میدان کا غازی ہونا فضیلت ہے تو کون ہے؟ محراب کا نمازی ہونا فضیلت ہے تو کون ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں تم جسے 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 فضیلت کہتے جاؤ گے ہم حسین و علی کے در پہ گداگری کرتے دکھائیں گے. کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو حسین ابن علی کے پاس نہ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں چونکہ یہ دو باتیں جو میں نے کی ایک زاویے کے لیے ایک منزل تک لے جانے کے لیے کی، یہ ہمارے اور آج کل بڑا عمومی ہو رہا ہے. ممبر پہ ایسا بیان ہونا چاہیے، وگرنہ میری مجالس ہے کہ میتھمیٹکس اینڈ علی نے جو میتھ پہ کام کیا ہے، علی نے فزکس پہ جو کام کیا ہے اس پہ بھی ہے، لیکن جب زبان درازی حسین کے خلاف ہوگی تو پھر پکڑ کے گدی سے کھینچنی تو پڑے گی. ہاں، حسین عزاداری کیا دیتی ہے، یہ مجلسیں کیا دیتی ہیں، یہ گریہ کیا دیتا ہے، یہ جلوس کیا دیتے ہیں، یہ شبی ہیں، یہ تابوت برآمد ہوتے ہیں، یہ کیا دیتے ہیں؟ عبادت میری مرضی کا نام نہیں.
ابلیس نے کیا کہا تھا کہ تجھے ہر جگہ سجدہ کروں گا، صرف ایک نہیں کروں گا، اسے عبادتی حیث ارید لا من حیث ترید۔ ابلیس، عبادت میری مرضی کو کہتے ہیں، تیری مرضی کو عبادت نہیں، ہماری مرضی۔ ہم سر اپنے آگے جھکوائیں، ہم سر آدم کے آگے جھکوائیں، یہ یاد رکھ لینا ہمارے حکم کے مطابق اگر آدم کو بھی جھکاؤ گے ہماری بندگی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو حسین کا گریہ، حسین پہ عزاداری، حسین کے نام پہ مجلسیں کرواتے ہیں، یہ حسین سے بندگی نہیں بلکہ خدا کی بندگی ہوتی ہے، یہ خدا کی بندگی ہے۔ اگر اللہ آدم کو سجدہ کروا دے، اگر کسی آیت میں کہتا ہے اہل بیت کو کرو، اگر کہتا تو پھر کیوں نہیں؟ اگر لا الہ پڑھ دیا تو بس جو کہہ دیا۔ اسی لیے حسین کے اصحاب جانتے تھے، جب حسین حج کو عمرے میں بدل کے چلنے لگے، حسین کربلا اور ہم نے سمجھنا ہے کہ حسین اور کربلا کیا، جب حسین ابن علی اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل چھپے ہیں، ہم حج نہیں کریں گے۔ حسین نے کہا کہ حج کا احرام توڑ دو، کسی نے کہا کہ نہیں 6 ماہ 4 ماہ 5 ماہ کا سفر، اتنی سفر اور اتنی گرمی میں ہم حج کرنے آئے، آپ کہتے ہیں نہ کریے۔ حسین نے کہا کہ میری خاطر اس کا حج چھوڑ دو۔ نہیں، میرے خیال سے اہل علم اور اہل ذوق سے ہمارا خطاب ہے، ان مشکل باتوں میں آپ کا تو ساتھ چاہیے۔ میرے حکم کے مطابق اور اطاعت میں اس کا حج چھوڑ دو۔ کیا کسی حسینی نے یہ کہا حج چھوڑ دیں؟ حسین نے کہا چھوڑ لو، چھوڑ دیا۔ عمرہ ہو گیا، احرام توڑ دو، توڑ دیے، سامان سمیٹ لو، سمیٹ لیا، ناکاؤں پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کربلا چلو، چل دیے، مکہ مدینہ چھوڑو، چھوڑ دیا۔ کسی ایک نے بھی حسین سے یہ سوال نہیں کیا حج تو اتنی بڑی عبادت کا نام ہے، اتنا سفر کر کے ہم حج کرنے آئے ہیں، آپ نے حج کے احرام توڑوا دیے۔ حسین نے حکم دیا تو حج چھوڑ دی۔ حسینی جانتے تھے کہ اطاعت و بندگی حسین کی اطاعت اس کی عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کعبے کے چکروں کو نہیں کہتے، کعبے کے چکر لگانا عبادت نہیں، حسین کی اطاعت میں سر جھکانا عبادت ہے۔ جنہوں نے حسین کی اطاعت میں کعبہ کے چکروں کو چھوڑا اور حسین کی اطاعت میں چل دیے، اور جو حسین کی طرف چلے، پھر جس کا حج بچا تھا اس نے کہا تم اس طرف چلو۔ نہیں، میں مثال دیتا ہوں، آپ کی تھکاوٹیں ہمارے پیش نظر ہے۔ حج تب کرو جب پیسے ہوں، پہلے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا لباس پہناؤ، بچوں کو اچھی تربیت کرواؤ، اگر بچ جائے من استطاع الیہ سبیلا، ہم کو آیت پڑھ رہے ہیں، اگر بچ جائے آ جاؤ، اگر بچ جائے آ جاؤ۔ اور پروردگار حسین کا نمک سے کھا لینا، اسے نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ حج کی بات آئے، میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ جسے فتویٰ لگانا ہو لگا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا لباس، اچھا کھانا، استطاعت، اگر بچ جائے آ جاؤ۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر جان کا خطرہ ہو پھر نہ ہمیں وہ حج نہیں چاہیے کہ تمہاری جان کا خطرہ ہو۔ یہ معصومین نے فرمایا ہے، جان کا خطرہ ہو حج چھوڑ دینا، جان کا خطرہ ہو مکہ چھوڑ دینا، جان کا خطرہ ہو مدینہ چھوڑ دینا، جان کا خطرہ ہو نجف چھوڑ دینا، جان کا خطرہ ہو جنت البقیع چھوڑ دینا، جان کا خطرہ ہو مشہد چھوڑ دینا، جان کا خطرہ ہو قم چھوڑ دینا۔ اور جہاں تک حسین کی بات ہے، لا تدع زیارت الحسین لخوف، اور اگر جان کا خطرہ ہو پھر کربلا ضرور جانا۔
خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. یہ ہے حسین ابن علی. آج وہ کہتے ہیں سائنس نے ترقی کر لی ہے، جتنی بھی ترقی کر لے اسلام پیچھے رہ گیا. اسلام پیچھے نہیں ہے. ایک تو یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو بات کرتے ہیں ان کے لیے جہاں آج سائنس پہنچی ہے، اسلام ہزاروں سال پہلے تھا. سائنس آج خدا اجتہادی صاحب کے درجات بلند کرے، وہ یہ جملہ کہتے تھے کہ سائنس آج لاکھوں ٹن لوہا لگا کے ہزاروں ڈالروں کا فیول ڈال کے ہوا میں سفر کرتی ہے. کتنے ٹن لوہا لگتا ہے ایک جہاز میں، کتنی محنت لگتی ہے، کتنے اڑانے والے ہیں، کتنی زحمتیں ہوتی ہیں. کہا آج سائنس یہاں پہنچی ہے. کہا اسلام نے سلمان کو ایک چادر دی تھی جو ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے. سائنس آج کئی دوائیاں بنا کے، اور آج تو اتنی میڈیکل نے ترقی کر لی ہے کہ اگر زندگی کا قافلہ حیات جانے لگا ہے تو کچھ انجیکشن لگا کے تھوڑی دیر کے لیے زندگی کے قافلے کو روک لیتے ہیں. یہ تو سائنس نے آج کیا ہے، لیکن عیسیٰ تو ہزاروں سال پہلے مردوں کی ٹھوکروں سے اٹھا دیتے تھے. آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، سورج کی کرنوں کو اسیر کر لیا ہے، سولر انرجی بن گئی ہے، اور ہم تو اس کو بہتر سمجھیں گے. جب لائٹ نہیں ہوتی تو سولر سسٹم بن گئے ہیں. کیوں؟ سورج کی کرنوں کو اسیر کر لیا ہے سائنس نے. ہم کہتے ہیں سورج کی کرنوں کو اسیر کر سکتی ہے، لیکن سائنس سورج کو پلٹا کے نماز عصر نہیں پڑھ سکتی. سائنس چاند پہ قدم رکھ سکتی ہے، چاند دو نیم نہیں کر سکتی. سائنس ستاروں پہ کمندے ڈال سکتی ہے، ستارہ گھر پہ بلا کے طواف نہیں کر سکتی. سائنس ہزاروں لاکھوں روپے لے کے جڑی بوٹیوں سے میڈیسن بنا کے شفا دے سکتی ہے، لیکن سائنس کبھی خاک کو شفا نہیں کر سکتی. یہ حسین ابن علی کا کرشمہ ہے، یہ حسین کا تذکرہ ہے. اس لیے حسین سے محبت کیجیے. ہم اکثر کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو حسین پڑھائیے، حسین انہیں سب کچھ پڑھا دے گا. جب فضیلتیں بیان ہوں گی کہ فلاں نے پہلے زندگی میں پہلی دفعہ چاند پہ قدم رکھا، جب بچہ سکول میں یہ پڑھے گا اور مجلس میں آ کے یہ سنے گا کہ بیٹا راستہ اسے علی نے دکھایا تھا. ہاں، یہ اپنے بچوں کو اسٹیفن پڑھائیے، عبد القدیر پڑھائیے، لیکن سب سے پہلے علی و حسین تو پڑھائیے. کس علوم پہ آل محمد نے کام نہیں کیا؟ اس لیے اصحاب پیغمبر حسین کا در کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ لو قطعن عربا عربا، حسین نے کہا جنت چاہیے لے جاؤ. زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی. اصحاب نے کیا کہا کہ حسین آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، 200-400 سال جی لیں گے، لیکن کبھی موت نہ بھی آئے آپ کو چھوڑنا موت تو یہ ہے. اس لیے حسین سے عشق، حسین سے محبت. اور آج بڑی تنگ دلی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور میں تو ان موضوعات پہ نہیں جاتا، جذباتی ہو جاتا ہوں. مطلب ہمارے ہوتے ہوئے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نیشنل چینل پہ بیٹھ کے یزید کے دفاع کرنے کے لیے لوگ ہوں نہیں. ان کتوں کی زبان کون روکے گا؟ مصلحت کے لیے اتنا چپ ہوئے باقی چھوڑے. یزید رضی اللہ ہو گیا، دل کے بے شمار لعنت کیجئے یزید پہ. غلیظ ذہنی مریض لوگ اللہ کے دشمنوں پہ لعنت، دشمنوں پہ لعنت، وزارت کرنے والوں پہ لعنت. کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا تھا کہ مولا وہ جو آپ کے چاہنے والا ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے اور باقیوں کے لیے بھی اس کے دل میں نرمی ہے. تو مولا نے کہا قَذَبَ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّتَنَا، جھوٹا ہے وہ بندہ جو ہم سے بھی محبت کرے اور باقیوں
شیعوں کے لیے بھی دل میں جگہ ہو. ہم مر سکتے ہیں, ہمارے شیعوں کا قصور یہی ہے, ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے. یہ جو قرآن کی لکم دینکم ولی دین, کافروں نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ دن آپ ہماروں کی تعریف کریں, کچھ دن ہم آپ کی کر لیتے ہیں. رسول نے کہا نہیں, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. آج بھی ٹی وی چینل پہ کہتے ہیں یکم محرم کو آپ اس کی کریے, ہم حسین کی کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی جواب ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا مبارک, ہمیں حسین مبارک. مشکل میں مشکل کشائی کرتا ہے, وہ خدا تو نہیں لیکن خدائی کرتا ہے. ارے معاویہ تیرے یزید پہ آج بھی لعنت برستی ہے, میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا نعرہ حیدری یا علی. حسین ابن علی نے ایسی قربانی دی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خدا ہوتا تو بچاتا, لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی خدا تھا کہ حسین ڈٹ گیا. ماشاءاللہ, کوئی خدا تھا کہ حسین ڈٹ گیا ہے. حسین نے اس کی بندگی میں معراج کی, اور پھر اس نے حسین پہ اپنے عشق کی معراج کی. بس خدا کی ذات خدا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, ننکر صلوات. یہ کہا جائے, میں ایک اس کا جواب بہت ساری باتیں دے سکتا ہوں, لیکن میں ایک بات کروں گا جو علامہ ہلی نے کی. ہمارے ہاں 3 ہلی ہیں مشہور, ایک ہی بس ہلی کے نام سے بیان کر دیا جاتا ہے. علامہ ہلی, محقق ہلی, یہ الگ ہیں, اور جو ہے وہ محدث ہلی, الگ الگ ہیں یہ تینوں. جو صاحب الفین ہیں, الفین عربی میں کہتے ہیں 2000, انہوں نے مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ 2000 دلیلیں لکھی. ماشاءاللہ, اس کتاب کو نام دے دیا الفین. 1000 قرآن کی آیت, اور 1000, میں تو کہتا ہوں 1000 تو انہوں نے دے دی. اس کو دیکھتے ہوئے جن کا یہ نہیں ہے وہ 1,00,000 بھی دے دیں. شرط ہے یہاں پہ عرفان حسین. مولا علی کی معرفت تجھے بھی ہو جائے گی, دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. علی کو ماننا مشکل نہیں, مگر ایک شرط ہے, آدمی اندر سے غیرت مند ہو. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. غیرت مندوں کا علی ولی اللہ. کیوں نعرہ ولایت پہ چپ ہوئے ہیں؟ ولایت کا نعرہ ہی علی ولی اللہ کا نعرہ ہے. نعرہ ولایت صحیح نعروں پہ بلند بولا کریں اور غلط نعروں پہ چپ رہا کریں. آج تازہ بیان ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. ہمیں تو نہیں پتا کہ یزید قاتل تھا یا نہیں. یزید بے خبر تھا, یزید صحابی کا بیٹا تھا. بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ نیشنل چینل پہ کہا گیا ممکن ہے کہ یزید بخشا جائے. اللہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, قدیر ہے نا علی کل شے, ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھتا ہے. رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اللہ چاہے تو کسی کو ماں باپ کے بنا بنا دے, اللہ ہے. اللہ چاہے کسی کو صرف باپ کے بنا بنا دے, اللہ ہے. اللہ چاہے تو پہاڑ سے سالے کے لیے اونٹنی نکال لے, اللہ ہے. اللہ چاہے تو دریائے نیل کو 2 حصوں میں بانٹ دے, اللہ ہے. اللہ چاہے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھے, اللہ ہے. اور یہ ہماری نوجوان نسل کو, اور جو ابھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے. اگر بخش دیا تو پھر شیعہ کہاں جائیں گے؟ تو کسی نے خوب کہا تھا جو اللہ یزید بخش سکتا ہے 2-4 ہزار لعنتیں بھی تو معاف کر سکتا ہے. 2-4 ہزار لعنتیں بھی اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے. اور دوسری بات, کسی نے علامہ ہلی سے کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہاں جی, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور اگر یزید بخشا گیا کہاں جائیں گے آپ؟ بڑے بڑے علماء سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعا اگر اللہ نے بخش دیا تو پھر کیا بنے گا؟
تو علامہ ہلی نے کہا کہ آپ کل آئیے گا، ہم کل جواب دیں گے. تو کہنے لگا دل میں کہ جواب نہیں آتا. اعلان کروایا، مجمع میں لوگوں کو بتایا کہ علامہ ہلی شیعوں کا علامہ دے جواب. کل تک اس نے مہلت مانگی ہے کہ سوال ایسا ہے کل نہیں، کبھی جواب نہیں آئے گا. اتنا بڑا سوال، ساروں کو بلایا، کل مل کے گھر جائیں گے. جانتا تھا رسوائی جب بھی ملتی ہے اجتماعی ملتی ہے. یہ چھپے ہوئے جو کیڑے ہوتے ہیں بلوں میں چھپے ہوئے سپولے، یہ باہر نکل آتے ہیں جب بھی لعنت کی باری آتی ہے. وہ جب شہر کی کیا کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو بھاگتا ہے. ان کا جب مرنے کا دل ہوتا ہے کوئی بات کر دیتے ہیں، پھر جواب ادھر سے آتا ہے تو مر جاتے ہیں. کبھی عزاداری پہ اشکال کر دیا، یہ کریں تو بہتر ہے، یہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے. یہ ایک تبلیغ کا ترسیل کا سلسلہ ہے. علامہ ہلی نے کہا کل ہمارے گھر آئیے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یزید بخشا جا سکتا ہے یا نہیں. آیا، وقت ظہر تھا، جواب چاہیے. علامہ کا جواب دیتے ہیں پہلے نماز تو پڑھ لیجئے، وقت نماز ہے، پہلے اس کی نماز تو ہو جائے. کہا چلے نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی پڑھیے گا، میں تو اپنی پڑھوں گا. کہا ٹھیک ہے اپنی پڑھ لیجئے. کہا میں نے وضو کرنا ہے. علامہ ہلی کو کہا مجھے پانی دیجئے. علامہ نے کہا بغیر وضو تو نماز ہوتی نہیں ہے، میں آپ کو پانی دیتا ہوں. ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر ایک گندی نالی کا پانی جاری تھا، ہاتھ پکڑ کے کہا وضو کر لو. کہا کہ تم اتنے بڑے علامہ ہو، دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، اس پانی سے وضو ہوتا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا کیوں یہ پانی نہیں؟ کہا یہ پانی ہے. کہا کیوں تم قدرت نہیں رکھتے؟ کہا میں قدرت رکھتا ہوں. علامہ ہلی نے کہا یہ پانی بھی ہے، تم قدرت بھی رکھتے ہو، پھر وضو کیوں نہیں ہوتا؟ کہا تم پاگل ہو، یہ نجس پانی ہے، نجس پانی سے وضو اس لیے نہیں ہوگا، یہ طہارت کا تقاضا ہے کہ نجس سے وضو نہ کیا جائے. علامہ ہلی نے کہا جواب یہی ہے، طہارت کا تقاضا ہے کہ اس سے وضو نہ ہو، اس کی عدالت کا تقاضا ہے یزید جیسا کتا بخشا نہ جائے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت برائے خشنودی امام حسین علیہ السلام بلندتر صلوات. یزید تیری جت تے لعنت، یزید تیری جت تے لعنت، یزید تیری جت تے لعنت. پانی بھی ہے، قدرت بھی ہے، آزاد بھی ہو تو روکا کس نے؟ پھر طہارت نہیں رہتی. کہا وہ بھی عادل ہے، بس ہم سے نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ. اور ایک بات اختتام کو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، بولتے ہی سے گزر جاتا ہے کہ بس صرف حسین کا تذکرہ ہونا چاہیے، یزید کے بیچ میں کیوں کرتے ہیں؟ حسین کے شان بیان کیجیے. اور یہ بھی اس دفعہ کا ایک کلپ تھا کہ صرف آپ فضائل بیان کیجیے، صرف فضائل، صرف فضائل کریں، باقیوں کو چھوڑیں. تو ہم نے کہا کہ جنہیں اللہ پکڑے انہیں ہم کیسے چھوڑیں؟ جنہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا تھا آج وہ اللہ کی رسی میں لپیٹے ہوئے ہیں. کہاں تک جاؤ گے؟ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم، قرآن کی آیت ہے، پہلا بشر آدم، اور پھر 1,24,000 انبیاء، ایک طولانی سلسلہ، آخری رسول محمد مصطفیٰ. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم، اے محمد اپنی امت کو آدم کے دونوں بیٹوں کا بتاؤ. کیوں پروردگار؟ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہو گیا، ختم کیجئے. اللہ نے اتنا طول دیا، ابھی تو 1400 سال ہوئے ہیں، کم از کم 1,24,000 انبیاء کو جتنا وقت گزرا تھا اتنا تو صبر کر لیجئے. جو اس سال سے اللہ نے پکڑا ہوا ہے، واقعہ آج رسول اللہ کے ہاں بیان ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہیے نا پروردگار صرف حابیل کی مظلومیت بتائیے،
کہ مظلومیت میں مارا گیا، مظلوم کا ساتھ دو۔ قابیل کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جہاں مظلوم کے حق میں دعا ہوگی وہاں ظالم پہ لعنت بھی ہوگی، جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا وہاں یزید پہ لعنت بھی ہوگی۔ غلیظ ذہنی مریض لوگوں کو، یہ یتیم العلم اور یزید الفکر لوگ ہیں۔ یتیم علم اور یزید الفکر لوگ ہیں، غلیظ ذہنی مریض لوگوں کو کیا خبر کہ حسین کیا ہے؟ حسین وہ جو یزیدیت کی رگوں پہ پاؤں دھرے اور اس کا باطل لہو نچوڑے، حسین وہ جو یزیدیت کا تمام باطل غرور توڑے، حسین وہ جس کا نام لیں تو چھلک کے گالوں پہ پانی آئے، حسین وہ جس کا نام لیں تو طبیعتوں میں روانی آئے، حسین وہ جس کا نام لیں تو ضعیفی میں بھی جوانی آئے، حسین وہ جو پشتے شاہ امم پہ بیٹھے ہیں تو وہ بھی سجدے کو طول دے دیں، حسین جو اور جہاں بھی مانگے تو مسکرا کے رسول دے دیں۔ حسین وہ جو وقار حق ہے، حسین وہ جو قرار حق ہے، حسین وہ جو دوام حق ہے، حسین وہ جو پیام حق ہے، حسین وہ جو سلام حق ہے، حسین وہ جو دوام حق ہے، حسین وہ جو کلام حق ہے، حسین وہ جو پیام حق ہے، حسین وہ جو سلام حق ہے، حسین وہ جو دوام حق ہے، حسین وہ جو امام حق ہے، حسین وہ جو اٹھے سقیفہ کھنڈر بنا دے، حسین وہ جو اٹھے، حسین کا قیام صرف کربلا کے لیے نہیں تھا، حسین وہ جو اٹھے سقیفہ کھنڈر بنا دے، حسین وہ جو ادھر کی دنیا ادھر بنا دے، حسین وہ جس کے گھر سے ساری نفاستوں نے رواج پایا، عرب کے جو جوہلا کی فکر بدلی، مہذبانہ سماج آیا، حسین وہ جس کے گھر کے صدقے میں خشک دریا رواں ہوئے تھے، حسین وہ جس کا صدقہ کھا کے عرب کے بچے جوان ہوئے تھے، حسین وہ جو دوام حق ہے، حسین وہ جو سلام حق ہے، سلام علی الحسین، حسین پہ سلامتیاں۔ حسین جناب والا مؤرخین قلم فروشہ اس کے قاتل کو بچا رہے ہیں اور اس کی عظمت بتا رہے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ اس کے لعین قاتل یزید کو بھی کچھ مورخین قلم فروشاں بچا رہے ہیں اور اس کی عظمت بتا رہے ہیں۔ جناب والا انہیں بتائیں، حسین عزت یزید ذلت، حسین نعمت یزید لعنت، حسین اعلی یزید کمتر، حسین عالی یزید بدتر، حسین عالی، حسین جیسا عالی کوئی نہیں ہے، حسین جیسا افضل کوئی نہیں ہے، یزید وہ جس کے باپ کا بھی حرام صدقہ، حسین وہ جس کی نسل پہ بھی حرام صدقہ۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ حسین سے عشق کیجئے، حسین کا تقدس کیجئے، تقدسات کبھی نہ مجلس سے جانے دیجئے، باب حضور ہو کے آئیے، جب بھی تابوت ہو تو سر جھکا کے سلام کیجئے، جب بھی مصائب کا جملہ پڑھیں چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، 10 محرم کو اپنی آستینیں الٹیں، چارپائیاں الٹی کیجئے۔ شریعت میں نہیں ہے چارپائی الٹی ہو، لیکن محبت میں ہے، احترام میں ہے۔ جتنا آپ حسین کے در پہ جھکیں گے حسین ہر در پہ اٹھا دے گا۔ حسین سے محبت کی، اس لیے کوئی بھی حسین کی برابری کا نہیں سوچ سکتا، نہ کوئی برابر ہے۔ کچھ رسول کے گھر تک جاتے ہیں، کچھ گھر میں جاتے ہیں، کچھ در تک جاتے ہیں اور کچھ خود در ہیں۔ اسی لیے ایک خرمے کا کھجور کا جو صدقات آئے تشت میں پڑے تھے، یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، تو ظاہراً امام حسین نے اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھا، تو رسول اللہ نے وہ کھجور کا دانہ نکالا اور کہا کہ حسین نہیں تم علی کے بیٹے ہو۔ ایک بڑا ساتھ بیٹھا تھا، کہا تم کھلا دو تمہارا کھا سکتا ہے۔ انہوں نے بھی کھجور کا دانہ لیا، اپنے بیٹے کو صدقے کا دانہ کھلایا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ علی کے بیٹے نہ کھائیں، ہمارے کیوں کھائیں، جانتے تھے علی کے بچے اور ہیں، ہمارے بچے اور ہیں۔
تقدسات رکھیے. یہ تقدسات تربیت کا ذریعہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہزاروں لاکھوں ملوں کا مالک ایک نامور انسان جو کبھی کسی بھائی کے گھر بغیر دعوت نہ جائے اور مجلس حسین میں جب نیاز ہو تو ایک قطار میں کھڑا ہو، تو یہ تربیت ہے نا کہ حسین نے انائیں نکال دی ہے. یہ تربیت کا طریقہ ہے. جو لاکھوں روپے کے بیڈ کے اوپر بیٹھتا اور کبھی زمین پہ بیٹھے نہیں، اور یہاں پہ قالین پھٹا بھی ہے تو توجہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مجلسیں ہی ہمیں سکھاتی ہیں. مجلس میں آئیے، مجلس عاجزی دے گی. حسین کے در پہ آئیے گا، حسین دل کی نرمی دے گا. حسین کے پاس آئیے، حسین اطمینان دے گا. حسین کے پاس آئیے، حسین سکون دے گا، حسین سکھ دے گا. ایک دفعہ حسین کے ہو کے تو دیکھیں. ایک دفعہ آپ حسین کے ہو جائیں، پھر حسین کی دکھیاری ماں آپ کی فریاد سن لیتی ہے. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے. میں ہر مومن، ہر سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا رویا کرو. تمہارے دادا حسین کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. یا زہرا، حسین کی مظلومیت کیا پڑھی جائے. وہ مظلوم، میں وہ شعر نہیں پڑھ رہا عربی کا، مشکل ہو جاتا ہے. فاطمہ زہرا نے ایک بین کیا تھا کہ بابا آپ آئیے، فاطمہ کو سنبھالیے، ظالم نے مجھے میرے حسین کے سامنے تماچا مارا ہے. اللہ اکبر. میرا بھی دل بن گیا ہے، میرا ارادہ ہے آج میں اس کے مصائب کے 2 سے 3 جملے کہوں جو آج بھی قبر میں باہیں کھول کے حسین پہ روتی ہے. کبھی حسین پہ رونے کربلا آتی ہے، کبھی زینب پہ رونے شام جاتی ہے. فاطمہ زہرا آج بھی رو رہی ہے. سلام اے محمد کی بیٹی، ہم مجبور ہیں. سیدو واقع میں کہتا ہوں مر جائیں تب بھی دکھ تھوڑا ہے. آج بھی اتنے مظلوم ہیں ہم بی بی، آج بھی آپ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے. یا زہرا، اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی جس کے بابا نے زندگی میں اجالا بانٹا، اس کی تربت پہ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، کیسے سنیں گے؟ میں یہ مصائب نہیں پڑھ سکتا. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. چھٹے مولا فرماتے ہیں یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، اتنا کمزور ہو گئی تھی ہماری دادی، اتنا مارا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہماری دادی خشک آ کے زمین پہ گر جاتی. حسین ماں کے پاس آ کے کہتے اماں تیرا حسین کدھر جائے. یا زہرا، آج محمد کو بلائیں گے، آ مولا آئیے آقا دیکھیے نوجوانوں کو روتا. ہم نے فاطمہ زہرا کو زخمی نہیں دیکھا. مدینہ کی ایک گلی سے امام حسن نہیں گزرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا بچپن میں ادھر جاتے تھے اس کے بعد کبھی نہیں گئے؟ روئیے گا آقا میں اس گلی میں جا نہیں سکتا. اس گلی میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جو حسن کبھی نہ دیکھتا. مولا کیا دیکھا ہے؟ کہ اس گلی پہ موڑ پہ ایک ظالم نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا، میری ماں زمین پہ گر گئی تھی اور وہ جو کانوں میں گوشوارے تھے اتنے زور کا تماچا. اجرکم اللہ. دل سے مصائب دیکھو گے سیدہ کے. ایک جملہ کہوں، ایک جملہ، میں نہیں وضاحت کروں گا اس جملے کی، بی بی مجھے معاف کرنا. ایک جملہ، اتنا زور کا وہ تماچا تھا علی کی زوجہ اس آنکھ سے پھر دیکھ نہیں پائی. حسین سنو کی مظلومیت. وہ ہر امام رویا ہے فاطمہ پہ. امام حسن روتے تھے. کسی نے پوچھا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہ میں جب بھی آدھی رات کو اٹھا ہوں میں نے دیکھا میری ماں سونا چاہتی ہے مگر میری ماں سو نہیں پاتی. کبھی میں نے دیکھا میری ماں دائیں لیٹتی ہے، پھر یا نبی کہہ کے اٹھ جاتی ہے، پھر بائیں لیٹتی ہے، بابا بابا کہہ کے رو کے اٹھتی ہے، پھر پشت کے سہارے لیٹتی ہے.
کسی کی آنکھ رہ نہ جائے. وہ جہاں آیت تطہیر پڑھی جاتی تھی وہاں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں. سن لیتے ہیں بی بی کاش خدا کی قسم ہم مر جاتے. اتنی دفعہ سنا ہے لیکن ہم زندہ ہیں. کوئی آگ پہ ایک لمحہ ہاتھ تو رکھے. جل جاتا ہے انسان. کیسے وہ پسلیاں جن میں لوہے کی گرم میخ پیوست ہوئے. ہر سانس پہ زہرا مرتی تھی. جب بھی سانس لیتی تھی ایک پسلی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی. فاطمہ زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اور آیت اللہ قاسم قزوینی تک نے یہ لکھا ہے کہ ایک ظالم کہتا ہے کہ جب دروازے کو دھکا دیا فَأَثَرْتُ وَرَاءَ الْبَابِ، میں نے سیدہ کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے. اب ماتم کریے میں کیسے چھپاؤں. فَرَخَلْتُ الْبَابَ، اور یہ ظالم کہتا میں نے اپنے پاؤں سے دروازے کو ٹھوکر ماری اور روکے کا فضا میرا محسن مارا گیا. فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. کبھی ظلم رکا نہیں. ادھر سے فاطمہ زہرا نہ جانے کیسے اٹھی. جب یہ لوگ جاننے لگے اللہ اکبر، میں یہ نہ پڑھتا جملہ فَزَارَبَ فُلَانٌ، کوئی یہ جملہ دیکھے میں ترجمہ نہیں کروں گا. اللہ بطن فاطمہ، کسی نے دونوں ہاتھوں سے تلوار کا دستہ پکڑا. فَزَارَبَ عَلَى بطن فاطمہ، محمد کی بیٹی کے پہلو پہ اتنا مارا کہ یا علی، آپ کی فاطمہ زہرا ادھر علی کے گلے میں رسی ڈالی. علی کو لے کے گئے. فاطمہ اٹھی فضا میرا علی کہاں ہے. کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ہے. کہا غصبوا حقی فصبرت قتلوا جنینی فصبرت، بابا میرا حق لوٹا گیا میں نے صبر کیا. بابا میرا محسن مارا گیا میں نے صبر کیا. اب علی کو میں مظلوم نہیں دیکھ سکتی. ادھر فاطمہ زہرا کو اپنے سینے کا درد بھولا. دوڑتی ادھر آئی جدھر علی تھے. علی کی ابا کا دامن پکڑا. اب کون فضا علی کو آگے کھینچتا تھا. فاطمہ زہرا اپنی طرف فاشارہ الی قنفذہ، یا ایک شخص نے قنفذ کو اشارہ کیا. اس نے محمد کی بیٹی پہ اتنے تازیانے مارے بازو ٹوٹا. ابا کا دامن چھوٹا. یا علی آپ جانیے. پروردگارا، ہمارے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور کچھ نہیں ہے. بی بی فاطمہ پہ چند آنسو میں کتنا چلتی گئی تھی محمد کی بیٹی. اپنے گھر سے دروازہ کھولتا تھا مسجد نبوی میں. کوئی شہروں میں نہیں گئی تھی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا اور فاطمہ پہ روئیے گا. کوئی شہروں کا سفر نہیں کیا، محلے کا نہیں. ادھر گھر سے دروازے سے نکلی، مسجد میں آئی. 5 قدم 10 قدم 20 قدم، بس اتنا کہوں گا ان 20 قدموں نے محمد کی بیٹی کی جوانی چھین. واپس آئیں تو فاطمہ زہرا کے بال سفید ہیں. اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ زہرا تھک گئی ہے. پروردگار ان مومنین کی روتے ہوئے آنسوؤں کے طفیل ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. فَصَفَخْتُهَا بِيَدَيَّا، یہ میں نہیں پڑھ پاتا یہ لیکن سیدہ ناراض نہ ہو کہ مصائب چھپائے جاتے ہیں. فَصَفَخْتُهَا بِيَدَيَّا، جب کسی کو ایک ہاتھ سے مارا جائے تو زارابا بھی کہتے ہیں، لاتا ماں بھی عربی میں کہتے ہیں. کیوں فَصَفَخْتُهَا؟ جب کسی کو ایک ہاتھ سے مارا جائے تو زارابا اور لاتا ماں کہتے ہیں. جب کسی کے چہروں پہ دونوں ہاتھوں سے محمد کی بیٹی اٹھ رہی تھی فَصَفَخْتُهَا بِيَدَيَّا، جب تک زندہ رہی سر پہ موت کی پٹی باندھی رہتی تھی. پروردگارہ میں تھک گئی ہوں. ہمارے پاس ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار اور کچھ نہیں ہے.
پروردگار جتنے مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ان کو اولاد دی سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تنگ دست مومنوں کی تنگ دستی دور فرما، مقروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار قیامت تک ہماری نسلوں میں محبت و ولایت اہل بیت کا چراغ روشن فرما، عادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ واسطہ کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس ذات کے جس کا وسیلہ تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودع فیہا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، انجمن کے تمام افراد کی ان کاوشوں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔